أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل شر الأمور محدثاتها وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة في النار وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ہم نے آدھا پارہ کور کر لیا. آدھا پارہ سے آگے ہم چلے گئے ہوئے ہیں 2-3 آیات. پیچھے جو بات ہو رہی تھی وہ تسلسل جوڑنے کے لیے تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہ چھوئے گی، یعنی ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے سوائے چند دنوں کے. یہ وہ اس لیے کہتے تھے، ایک ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہماری قوم نے 40 دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے ارادے سے، اور بے ہوش رہے، اور پھر 40 دنوں کے بعد جب واپس آئے تو قوم جو ہے وہ بچھڑے کی عبادت کر رہی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ وہ 40 دن ہی ہم بس دوزخ میں جائیں گے. یہ بس خود سے ہی مفروضے بنا لیتی ہے دنیا. وہ کہتے وہ بہت بڑا گناہ تھا، تو اگر کوئی اور بھی اس طرح سے گناہ کرے گا تو وہ 40 دن سے زیادہ نہیں ہے ہم پہ. اور بتایا تھا کہ ہماری امت بھی جو ہے وہ اسی ڈگر پہ چلی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کا جواب دے رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہیے کیا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کہیے کیا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے پچھلی بات کا کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے سوائے چند دنوں. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پس ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیوں کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے اس بارے میں کہ تمہیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا؟ اگر ڈالا بھی تو چند دن. اگر تو میں نے وعدہ کیا ہے تو میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لیکن کیوں تم کہتے ہو وہ بات جو تم جانتے نہیں، جھوٹ باندھتے. یعنی اللہ جن نے جو بات نہیں کہی تم وہ بات کر کے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. اللہ کے منہ میں گویا کہ لقمہ ڈالتے ہو اپنا.
بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی جھوٹی حدیث۔ ایسا بندہ جس نے کوئی ایسی بات کی کہ نبی نے یہ فرمایا ہے اور میں نے وہ بات نہ کی ہو تو وہ بندہ، اس بندے نے مجھ پر جھوٹ باندھا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ اندازہ لگائیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ۔ اب آگے رزلٹ اس کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بلا کیوں نہیں، من کسب جس نے کمایا، سیئۃً ایک نیکی، جس نے ایک بھی نیکی کمائی، وحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی اس خطا نے، غلطی نے اسے گھیرے رکھا، یعنی توبہ کی توفیق نہ ہو۔ دوبارہ سمجھیں، یہود کا یہ کہنا تھا کہ ہم دوزخ میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آگے اللہ جواب دے رہے ہیں کہ جس نے ایک بھی برائی کمائی اور وہ اس برائی کے اوپر قائم رہا، توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے۔ ایک بھی گناہ، ایک بھی غلطی، اندازہ لگا لیں یہاں سے، ایک بھی غلطی لیکن اس کے اوپر قائم رہا، اس غلطی کے اندر پورا کا پورا ڈوبا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مطلب اس کو کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایسے ہو جاتی ہیں انجانے میں، وہ نہیں ہو۔ کوئی ایسی غلطی جس کے اوپر وہ پورا ڈٹا رہا، ڈوبا رہا اس میں، اس کی توبہ نہ کی، مر گیا، تو ایک بھی غلطی کافی ہے اسے جہنم میں لے جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، آگے ان کی بات کا جواب آ رہا ہے کہ کچھ دن نہیں، ہم فیہا، وہ اس میں رہیں گے، خالدون، ہمیشہ کے لیے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اندازہ لگا لیں اب کہ جو ہمارے معاشرے میں باتیں چلتی ہیں، یہود و نصارہ کے معاشرے میں بھی یہی باتیں چلتی تھیں کہ ہم، جیسے کہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے سولی چڑھے ہیں، انہوں نے ہماری غلطیوں کی سزا پا لی ہے، اب ہمیں غلطی کی سزا کوئی نہیں مل رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کی سزا جو ہے، غور کریں، ہماری غلطیوں کی سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پا لی ہے۔ ہاں، سولی چڑھنے کی جو انہیں تکلیف ہوئی ہے نا، انہوں نے ہمارے سارے گناہوں کی سزا پا لی ہے، لہذا اب عیسائی جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہماری طرف سے ایک قسم کا کفارہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ نے کر دیا۔ یہودی کہ جی حضرت عیسیٰ کو سولی دیا نا انہوں نے، علماء نے اس وقت کے، تو وہ ایک لمبا واقعہ ہے نا، اس میں تو وہ بڑا وہ لمبا واقعہ سنایا ہوا ہے پہلے، دوبارہ اس طرف جائیں گے تو ٹائم لگے گا۔ تو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری غلطیوں کا کفارہ کر دیا، خود پہ جھیل لیا انہوں نے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم بھی دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، تو مسلمان دوزخ میں نہیں جائیں گے، تو دوزخ تو خالی رہ جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ زیادہ مخلوق دوزخ میں جانی ہے. اس طرح تو کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، تو وہ دوزخ کیسے بھری جانی ہے؟ تو پھر یہ جو حدیثوں میں آتا ہے، قرآن بار بار کہتا ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے، ان کے لیے دوزخ ہے، وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ تینوں کی باتیں جھوٹی ہیں. نہ عیسائیوں کی بات سچی ہے، نہ یہودیوں کی بات سچی ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کی بات یہ سچی ہے. ہاں، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر عمل کیا اور نیک اعمال کیے وہ جنت میں جائے گا. جس نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیا، ان کی ہر بات کو مانا، اپنی طرف سے کچھ نہیں گڑا، وہ جنت میں جائے گا. اس وقت تک کہ جو لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جب نہیں آئے تھے تو اس وقت تک کے جو پچھلے لوگ ہیں وہ حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کریں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. ہاں، جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے پھر بھی وہ اسی شریعت پہ لگے رہے. وہ بعد والے لوگ خواہ وہ نیک ہوں، خواہ وہ اس کتاب پچھلی پر عمل کرتے رہے ہوں، وہ دوزخی ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تب تک جن عیسائیوں نے اس کتاب کے اوپر عمل کیا، نیک اعمال کیے، تو وہ جنت میں جائیں گے. لیکن جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس کے بعد بے شک انہوں نے اس کتاب پر عمل کیا اور نیک اعمال کیے، وہ جنت میں نہیں جائیں. سمجھ آ گئی ہے اس بات کی؟ اسی طرح سے مسلمان ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے کھلی چھٹی ہے کہ یہ قرآن پہ عمل کریں اور نیک اعمال جو قرآن نے کہے ہیں وہ کرے تو جنت میں جائے. لیکن یہ کہنا کہ ہم جو مرضی کریں تو جنت میں جائیں گے، یہ بات جھوٹ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات بالکل جھوٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئۃہ، جس نے ایک بھی برائی کی اور وہ اس برائی نے اس پر احاطہ کر لیا، یعنی اس کا اتنا غلبہ ہوا کہ یہ کیا موت تک چھوڑ نہ سکا، اسے ڈٹا رہا اس پہ، توبہ نہ کی، فاولئک اصحاب النار، ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار 3 دفعہ پڑھیں، اللہم اجرنا من النار. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں دوزخ سے بچانا. جب بھی قرآن میں دوزخ کا ذکر آتا ہے تو یہ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر اس بندے پہ رحم فرماتا ہے. آگے والذین آمنوا، یہ تو بات آئی ہے دوزخیوں کی. اب اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں بیان کرتے ہیں. دوزخیوں کی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے، پیچھے ان کا دعویٰ کہ ہم نہیں جائیں گے، ساری امتوں کا دعویٰ کہ ہم تو نہیں جائیں گے دوزخ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نہیں، تم دوزخ میں جاؤ گے، اور بتا دیا کہ اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا کسی سے. اللہ کا کوئی زیادہ چہیتا کوئی بھی نہیں ہے، خواہ مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، تو اللہ کے لیے سب برابر ہیں. ہاں، تقوی کی بنیاد پر اللہ کے قریب ہونا ہے. جو بندہ وقت کے نبی پر ایمان لائے، اس کی بات مانے، اس کی کتاب پر عمل کرے تو وہ جنتی ہوگا، اور جو اس کی بات پر عمل نہیں کرے گا، الٹا چلے گا، نافرمانی کرے گا، وہ دوزخی ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ، سارے اللہ کے بندے. اس میں کسی کو کوئی جو ہے وہ استثناء حاصل نہیں ہے. تو جب ان کی بات کر لی دوزخ والوں کی، تو اب آگے اللہ تعالیٰ جنتیوں کی بات کرتا ہے. تو جب ہم یہ چیزیں سنتے ہیں تو ہم نے یہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ یہ جو دوزخ والے ہیں، ان کی جو برائیاں، خوبیاں، جو ان کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے. اور جب جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کی جو نیکیاں ہیں، وہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. تو یہ قرآن کو صحیح پڑھنے سمجھنے کا مقصد ہوتا ہے. اگر یہ مقصد نہیں ہے، صرف علم حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کا وہ فائدہ نہیں ہے.
جی اب جنتیوں کا تذکرہ غور سے سننا ہے اگر آپ نے جنت لینی ہے، اور جنت اتنی اعلیٰ جگہ ہے، چلیں آگے چل کر اس کا ذکر شاید آ جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ جلدی جو ہے وہ ختم ہو. اور آپ کو مبارک ہو کہ آدھا پارہ آپ نے سن لیا ہے. آدھا پارہ جو ہے، جو میں باتیں کرتا ہوں کچھ نہ کچھ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. انسان جو بھی سنتا ہے نا وہ ضائع نہیں جاتا. اس کی دو میموریز ہوتی ہیں. ایک میموری جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اس میں یاد رہتا ہے، اور ایک میموری جب وہ بھولتا ہے تو وہ پیچھے چلی جاتی ہے. وہ بھولتا نہیں ہے، وہ سائڈ پہ چلی جاتی ہے، اور وقت ضرورت کبھی بھی وہ جب اس طرح کا موقع آتا ہے تو وہ سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ضائع کچھ نہیں جاتا، وہ انسان کی میموری میں محفوظ ہو جاتا ہے. تو بے شک آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ آپ کے ذہن میں چھپی رہتی ہیں، اور دوبارہ پڑھیں گے تو وہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی جاتی ہیں. تو اس لیے بھائیو یہ ضرور اس میں شرکت کیا کریں، چھٹی نہ کیا کریں. اس میں یہ نور اپنے سینے میں اتار لیں تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کی خصوصیات اب ہم پڑھنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. پہلی شرط کیا ہے جنتیوں کی؟ ایمان لانا. الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، یہ شرط تو ہماری پوری ہو گئی. ٹھیک ہے جی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسری شرط نیک عمل. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کیے نیک عمل، اولئک اصحاب الجنہ، یہی تو لوگ ہیں جو جنتی ہیں. دو شرطیں سب سے بڑی، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ. صالح عمل یعنی مظلوم کو ستانا نہیں اور ظالم کا ہاتھ طاقتور نہیں بنانا. ٹھیک ہے، جیسے یہاں ہوتا کیا ہے، اگر ایک بندہ ظالم ہے لیکن وہ تگڑا ہے تو سارے لوگ اسی کا ہی ساتھ دیتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لڑائی ہوتی ہے تو کوئی آ کے یہ نہیں دیکھتا کہ قصور کس کا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے یار کو مار رہا ہے، میرا یار لڑ رہا ہے. وہ اندر جا کے گھس گئے تو دوسروں کو مارنا شروع کر دیتا ہے. یا وہ لوگ کہتے ہیں یار زیادتی کس کی ہے، تو وہ پاس ہی کہتا رہتا ہے اس نے زیادتی کر دی ہے. جو مظلوم ہے جس میں زیادتی ہو رہی ہے وہ اسٹرانگ پارٹی سے ڈرتے ہوئے یا ان کی یاری کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ کہتا ہے پتہ بھی جو ہو سکتا ہے وہ ادھر ہو بھی نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو، پھر بھی کہتا ہے زیادتی ان کی ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیکیاں ہیں. اگر آپ نے ظالم کا ساتھ دیا تو پھر اللہ آپ سے ناراض ہوگا. اگر آپ ساتھ مظلوم کا نہیں دے سکتے تو خاموش رہیں، ظالم کا ساتھ نہ دیں. اگر آپ میں طاقت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت مجھے پڑ جائے گی، میں اس کے سہنے کے قابل نہیں ہوں، تو آپ خاموش رہیں. نہ آپ مطلب جو ہے وہ ٹانگ اڑائیں اس میں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن اگر آپ نے ساتھ اس کا دیا ظالم کا تو پھر آپ اس میں شامل ہو جائیں گے، اس کے گناہ میں شریک ہو جائیں گے. لیکن ہمارا حال کیا ہے، جو معاشرے میں دیکھتے ہیں نا لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ہم جو ہے وہ آتے ہی جو ہے وہ اپنی پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں. بے شک وہ ظلم کر رہی ہو، وہ غلط کام کر رہی ہو، ہم نے اپنی پارٹی کا ساتھ دیا. تو یہ نیک اعمال جو ہیں ہوتے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے. اگر دے سکتے ہو، نہیں دے سکتے تو کم از کم ظالم کے ساتھ دینے سے بچو. تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو. ایک ایمان، وہ تو ہمیں پیدا ہوتے ہی مل گیا، ہمیں تحفہ ہی مل گیا ہے. دوسرا کام ہم نے بس کرنا ہے نیک اعمال. بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. نیک اعمال کرنے ہیں. کیا نیک اعمال ہیں؟ اس میں ساری آ جاتی. اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو آپ نے اس پہ صبر کرنا. اگر آپ کو کوئی گالی دے تو آپ
کوشش کریں کہ صبر کر لیں، اس سے اوائڈ کریں. اگر وہ معافی مانگے تو اس کو معاف کر دیں. سچ بولیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو ستائیں نہ. یہ والی چیزیں جو ہیں وہ نیک اعمال ہیں. جو فرائض ہیں وہ پورے کریں، نماز وغیرہ. اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، یہ بھی وہاں ہمیشہ رہیں گے. دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اور جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن کچھ دوزخی جو ہے نا وہ نکالے ضرور جائیں گے، کچھ دوزخی دوزخ سے نکالے جائیں گے، لیکن جنتی کوئی جنت سے نہیں نکالا جائے. جنت میں جو ایک دفعہ چلا گیا وہ ریورٹ نہیں ہوگا، دوبارہ دوزخ میں نہیں ہوگا. لیکن دوزخی جو ہے اس کے لیے پھر کوئی نہ کوئی امید ہے. لیکن بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس سے مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سارے نہیں ہیں، کسی کو قسمت جاگے گی کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ نکالا جائے گا. کیونکہ اگر وہ اتنا نیک ہوتا تو دوزخ میں جاتا ہی نہ. تو یہ امید نہیں ہے کہ ہر دوزخی نکل جائے گا. ہاں یہاں تو نہیں آیا، لیکن حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، قرآن پاک سفارش کرے گا. اور کئی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر کوئی 1000 سال بعد، کوئی 2000 سال بعد، کوئی 4000 سال بعد جا کے تو وہ دوزخ سے نکلے گا. لیکن ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے لوگ، خالی نہیں ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اچھا یہ کئی لوگوں کو ہے نا کہ 1000 سال بعد دوزخ سے نکل جانا ہے، وہ اس پہ شیر ہو جاتی ہے. اندازہ لگائیں شیطان ان کو اتنی شرارت دیتا ہے. وہ بھائی 1 منٹ نہیں تم رہ سکتے. اگر جس نے تجربہ کرنا ہے اور جہنم کی آگ جو ہے وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے. پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ سب سے کم عذاب جہنم کا کس کو ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے ابو طالب کو. ان کی صرف ٹانگیں پاؤں دوزخ میں ہوں گے، باقی جسم باہر ہوگا. سب سے کم اور چھوٹا عذاب ہے یہ دوزخ کا. اور صرف پاؤں ہوں گے دوزخ میں. ان کی جتنی حرارت پاؤں کو سیک گرمی پہنچے گی نا، اس گرمی کی وجہ سے ان کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے. یہ ماؤں بہنوں کو زیادہ پتہ جو ہنڈیا پکاتی ہیں. جب وہ بھاگتے ہیں اندر سبزی، جب وہ گرمی لگتی ہے نا، حرارت پہنچتی ہے تو سبزی جو ہے ایسے 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 گھومتی ہے، ابلتی ہے، وہ بار بار کا پھینک دیتی ہے. تو وہ اس طرح سے دماغ کھولے گا. اندازہ لگائیں. اور دوسرا اندازہ یہ ہے کہ موم بتی جلا لیں، چھوٹی سی اس کی ہوتی ہے، ادھر 10 بھی جلا لیں تو میں ادھر بیٹھا رہوں گا، کچھ نہیں ہوتا. لیکن دوزخ جو ہے ایسی ہے کہ اس کے قریب نہیں جایا جائے گا، اتنی آگ ہوگی. وہ تو دوزخ ہے جس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نمرود، اس نے آگ جو ہے وہ تیار کروائی. سارے لوگوں کو حکم دیا کہ اس میں جو ہے وہ لکڑیاں جو کسی کے پاس کچھ ہے وہ اس میں ڈالو. جب آگ فل تیار ہو جائے گی تو پھر ہم اس کافر کو، نعوذ باللہ، وہ تو اپنے زبان میں کافر کہتے تھے. کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا. تو حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، وہ کہتے تھے کافر ہو گیا. تو انہوں نے وہ جلائی اور اتنی آگ تھی کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تھا نا، پرندہ، تو وہ نیچے گر جاتا تھا جل کے، اس کے حرارت کی وجہ سے. اتنی تیز آگ. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جا کے اندر پھینکنا تھا نا، تو وہ جاتے نہیں تھے، جایا ہی نہیں جاتا تھا. اگر وہ دور سے تو پھینک نہیں سکتے تھے. پھر انہوں نے منجنیق سے پھینکا تھا. منجنیق ایک مشین ہوتی ہے جس میں پتھر رکھتے ہیں، جیسے توپ لگا لیں آج کل، وہ دیسی ٹائپ کی اس وقت جیسی تھی. وہ اس کو کرتے تھے کہ پیچھے سے کوئی حساب کتاب تھا، وہ پتھر کو دور پھینکتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اس منجنیق میں ڈال کے
تو اس آگ میں پھینکا تھا، وہ خود پاس نہیں جا سکتے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک موم بتی جلا لیں. ایک موم بتی کے اوپر 1000 سال بعد 1000 سال جلنے، وہ دوزخ میں جلنے کا ہمیں شوق ہے نا، کہ وہ آخر تو جنت میں ہی جانا ہے نا. 1000 سال رہیں گے تو 2 منٹ اس کے اوپر نا انگلی رکھ کے دکھائے گے. 2 منٹ اس موم بتی کے اوپر انگلی رکھی، وہ اس سے کتنی کم ہے دوزخ کا. تو اور وہ منجنیق سے جب پھینکا گیا نا، پھینکنے لگے تو ان کا جذبہ اور ایمان دیکھی. ایمان. جبریل آئے، جبریل نے کہا میں آپ کی مدد کروں. انہوں نے کہا جا تیری مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ نے میری مدد کرنی ہوئی تو خود ہی کر لے گا. آج ہم جو ہے وہ کیڑی پیر کے پاس جا رہے ہیں کہ میرا گھوڑا چھوٹ جائے، وہ کئی گھوڑے پیر کے پاس جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس کے پاس جا رہے ہیں. جو مر چکا ہے، زندہ سے آپ دعا کروا سکتی ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. زندہ بندہ ہے، اس کے پاس کوئی دم کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ وسیلہ ہے. لیکن جو مر چکا ہے اس کے دربار پہ جا رہے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو اس سے وہ تو الٹا کام ہونے کے بجائے وہ شرک ہو گیا، وہ اس دوزخ کا مستحق ہو گیا. وہ چھوٹی سی ایک سختی سے سمجھ لیں، موم بتی پہ ہاتھ، موم بتی سے ہاتھ بچانے کے لیے وہ دوزخ میں جو ہے وہ جا رہا ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ موم بتی کی بندہ تکلیف برداشت کر لے. ٹھیک ہے، ایک بندہ جو ہے وہ چوری کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ چور کو روک نہیں سکتا؟ چوری کرتا ہے نا، اور جب اٹھتا ہے رات کو 10 11 12 بجے اٹھتا ہے، چوری کی نیت کرتا ہے، جاتا ہے، تو اللہ دیکھ نہیں رہا ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ تو پھر یہ ایسے کیوں نہیں کرتا. بھائی امتحان لے رہا ہے نا، تجھے اختیار دیا ہے، کر جو کرنا. وہ چوری کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اللہ اسے روک سکتا ہے، اور اس کو اللہ منع کر، اللہ کے لیے تو یہ مشکل ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ وہ جاتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے مجھے پولیس نہ پکڑ لے، میں پکڑا نہ جاؤں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑا سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی خواہش ہوتی ہے یا اللہ مجھے کامیاب کرنا. وہ بھی کہتا ہے یا اللہ تیرا ہی آسرا ہی. وہ ساڈے بھی چھین دینا مانتے نے اللہ، چور کہڑا نہیں مانتے. وہ جو آدھا یا اللہ تیرا ہی آسرا. اللہ آدھا ہے کہ تو امتحان چ ہو گیا، پھر اتوں تو 10 تولے سونا لے جا موجاں کر. نیند ایک نعمت ہے. جب سحری ٹائم بندے کو آواز آتی ہے اذان کی، وہ سن کے پھر سو جاتا ہے، مزے لیتا ہے نیند کے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مزے لے لے، امتحان میں تو فیل ہو گیا، لے مزے. اسی طرح سے جب دربار وغیرہ پہ جاتے ہیں کچھ مانگنے تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اکثر دے دیتا ہے. اس کو لوگ دلیل بنا رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں تو ٹھیک ہو گئے ہیں، ہم تو یہ ہو گئے. وہی ہو سکتا ہے. وہ کروڑوں ہندو جو ہے، کروڑوں، ہندوستان کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 1 ارب سے اوپر ہے، 1.25 ارب آبادی ہے ہندوستان کی. اور اس میں ہندو کتنے ہیں؟ کوئی 80 کروڑ، 70-80، کم از کم 70-80 کروڑ ہندو ہے. ان کی نظر میں سارا نظام بت چلا رہے ہیں. وہ جاتے ہیں دربار بت پہ، ان کے کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لے رہا ہے، پھر کرے جاؤ. عقل شعور دیا ہے بھائی اس سے بچنا ہے. تو کوئی نہ کوئی مسلمان، آج تو یوٹیوب فیس بک ہے، وہاں سے کسی مولانا کا بیان سن لے گا، اس تک بات پہنچ جائے گی کہ یہ حرام ہے، یہ غلط بات ہے. آگے وہ قبول کرے گا تو بچ جائے گا، نہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا. یہی حال مسلمانوں کا ہے. یہ بھی اگر اس بات کو مانیں گے اور عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے، نہیں مانیں گے تو دوزخ میں جائیں گے. تو اس طرح سے کہنا کہ یہ جی 1000 سال اگر جائیں گے دوزخ میں تو بالآخر باہر آ جانا ہے تو خیر ہی ہے، اتوں مزے لٹ لیے. ایک اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں ہے کہ 2 انسان ہوں گے، ایک جنتی اور ایک دوزخی. اللہ تعالیٰ جنتی جو ہے نا، اس نے دنیا میں بڑی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، بڑی زندگی عذاب کی گزاری ہوگی.
تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ جنتی ہے، اس نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس کو ذرا نا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ۔ جنتی کو بس ایک ٹیسٹ کے لیے ہے جنتی، اس کو بعد میں جنت میں ڈالنا ہے، لیکن اس کو ذرا ایک دورہ کرواؤ۔ فرشتہ اسے لے کے جائے گا، اور جب وہ واپس لائے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھے دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئی تھی؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ۔ کیوں؟ اس نے بڑی مصیبت دیکھ لی ہے۔ وہ غالب کہتا ہے نا کہ وہ مجھے شعر بھول رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو، یعنی جب مشکلیں، ایک مصرع یاد رہ گیا، ہاں، رنج سے ہوا خوگر انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، پورا شعر یاد آ گیا، رنج سے ہوا خوگر انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، یعنی تکلیف سے جب آدمی عادت پڑ جائے نا اس کو تو وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے اس کو، جب اسے عادت پڑ جاتی ہے۔ مثلا کوئی بندہ گندگی والی جگہ میں رہتا ہے، بدبو والی جگہ میں، کچھ دنوں کے بعد اسے بدبو آتی نہیں، وہ عادی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب انسان جو ہے کسی تکلیف کا عادی ہوتا ہے تو اس کی تکلیف بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو رنج سے ہوا خوگر انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، وہ کہتا مجھ پر اتنی مشکلیں آئی ہیں کہ مشکل اب مشکل نہیں رہی، آسان ہو گئی ہیں۔ اسی طرح سے جب اس بندے کو دوزخ کا دورہ کروایا جائے گا تو وہ اللہ پوچھے گا کوئی دنیا میں بھی کوئی تکلیف آئی؟ وہ جو تکلیف وہ دیکھ کے آ رہا ہے وہ کہے گا یا اللہ دنیا کی زندگی میری بڑی اچھی گزری ہے، حالانکہ یہاں اس کی تکلیفیں ہی تکلیفیں تھیں۔ دنیا مومن کے لیے ہے ہی ایک دوزخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، حدیث پاک ہے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، اس کی جنت یہی ہے، یہاں مزے لوٹے گا۔ تو اندازہ لگائیں کہ اس بندے کی زندگی انتہائی قسم پرسی میں، انتہائی تکلیف میں گزری، دوزخ کا سیر کروایا تو پوچھا کوئی تکلیف دنیا میں؟ اس نے کہا نہ یا اللہ، دنیا میں کوئی تکلیف آئی نہیں، بڑی جو تکلیف دے۔ پھر جو دوسرا ہوگا بندہ دوزخی، اس کی دنیا کی زندگی بڑی اعلیٰ گزری ہوگی، مرسڈیز جو یہاں پہ ہمارے یہ خواب ہیں، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، نوکر چاکر، ہر چیز کی سہولت، عیش کی زندگی گزار کے گیا ہوگا دوزخی۔ تو اور مومن تو عیش کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ 5 دفعہ اٹھ کے منہ دھوئے اور پھر جا کے نماز پڑھے، اس کی عیش کیا ہے؟ اور دیکھنے والا یہ جو عادی ہو جاتا ہے نا، وہی بات غالب نے جو کر دی ہے کہ رنج سے ہوا خوگر انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ یہ تو جو نمازی ہے اس کو مشکل نہیں لگتا، دوسرے بندے سے پوچھ کے دیکھے وہ کہتا ہے میں کیسے، یہ تو مصیبت ہے، 5 ٹائم میں اٹھ کے منہ دھو کے سارا کام چھوڑ کے، دکان ہے تو دکان بند کروں، یہ کروں وہ کروں، سارا کچھ چھوڑ کے تو میں مسجد کی طرف جاؤں اور وہاں جا کے نماز پڑھ کے پھر آگے کام شروع کروں، یہ تو بڑی مصیبت ہے۔ مومن تو عیش کر ہی نہیں سکتا، اس نے عیش کہاں کرنی ہے؟ اگر کہیں جائے گا فلم دیکھنے، 3 گھنٹے کی فلم ہے، بیچ میں نماز کا ٹائم آ جائے تو اس نے تو کہنا کہ یار نماز پڑھنی ہے۔ تو مومن جو ہے اس کو تکلیفیں آتی ہیں، یہ انبیاء کی تاریخ ہے، اولیاء کی تاریخ ہے کہ انہوں نے عیش کی زندگی نہیں گزاری، اللہ دیتا ہی نہیں ہے انہیں عیش کی زندگی۔ تو جو وہ بندہ ہوگا دوزخی، دنیا میں بڑی اعلیٰ زندگی، جنت والی زندگی دنیا میں اس نے گزاری ہوگی، جنت تو نہیں ہو سکتی لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک عکس سمجھ دنیا میں اس نے گزاری۔ اب اللہ کہے گا اسے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ، ہے دوزخی، جنت کا ایک پھیرا لگواؤ۔ جب واپس آئے گا پھیرا لگا کے تو اللہ پوچھے گا ہاں بھائی تو نے دنیا میں کوئی سکھ چین پایا؟ کہے گا نہیں کوئی شے ہی نہیں پائی۔
کیوں اللہ دیکھ آیا ہے. یا ہم کہتے ہیں یار اتنے کی پیا ہے, اتنے کاری زندگی ہے. اچھا یورپ چلیے, اتنے کاری زندگی ہے, کتنے چلیے یورپ چلیے. ہے بھی ٹھیک ہے دنیا کے لحاظ نال, جہاں اتنے جانا ہے وہ آتا ہے اتنے کی پیا ہے, وہ اتنے ہی رہ پہ. اتوں بڑی دنیا ساری جان رہی ہے بڑے شوقاں نال, لیکن وہ جڑا نا کوئی سمجھدار بندہ بچتا ہے, ادروائز اتوں کا ہی ہو جاتا. تے پنڈ کے کئی لوگ ویچ لو, وہ میری خود انہوں نے گل ہوئی, وہ آتے ہیں اتنے فائدہ ہی کوئی نہیں جانتا, اِسی اتنے ہی ہوں رہنا ہے. وہ ماں پیو بھی آتے ہیں تھی اتنے ہی آ جاؤ, وہ ماں پیو کی جائے اتوں کا وہ آتا نہیں بھائی ہاں اتنے ہی رہنا. وہ ماں پیو بھی چھڈ کے اتنے ہی, انہوں کا سارا کچھ پھر اتنے ہی ہو جانا, پچھلا بھول جانا. کیوں؟ انہیں اچھی زندگی دیکھ لی, زندگی اچھی ہے مننی چاہیے. اتنے قانون ہے, سکون ہے, کوئی تکلیف نہیں, کوئی اللہ نہیں گیا مار دیو پڑ لو دروازے ٹھڈے مارے گالاں کھڑیاں گھر کے باہر کھلو کے, کوئی ایسی گل نہیں. وہ تو بھائی قانون ہے. پھر انہوں کی تربیت ہے کہ ایک اچھی وہ نیچر رکھتے ہیں, انسان نال پیار کرتے ہیں, انسان انسان سمجھتے ہیں, بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کو تنگ نہیں کرتے. اس واسطے سارے لوگ جدو اتنے جاتے ہیں تو وہ انہوں اچھا لگتا ہے, تو وہ اپنے دیس کو بھول جاتے ہیں. تو جنت دے وہ نظارہ ہی بڑا, وہ بات ہی الگ ہے. تو جدو انہوں جنت کا ایک پھیرا لگے گا نا, تو اللہ پوچھے گا دنیا تے کوئی سکھ چین پایا ہے, اور نہیں اللہ, وہ مطلب کہ وہ اگے کھ بھی نہیں ہوئے گا. دنیا کی جڑی عیش والی زندگی گزار کے گیا, اتنے وہ جنت کے اگے کچھ نہیں ہوگی. اللہ تے اللہ دے رسول نے مثالہ دے دے کے سانو سمجھا رہا جنت جنت جنت, لیکن یہی آنے کہ نہیں سارا کچھ ایتھے ہی ہے. تو جنت پاؤ, اور خوبیاں کی پیدا کرنی نے جنت پاؤن واسطے. پہلی چیز جی اسی فیل ہاں, لا تعبدون الا اللہ. تو بھائیو اس چیز کو پکا باندھ لیں, ولیوں کا احترام کریں, عزت کریں, درباروں کو بھی برا مت کہیں, وہاں جائیں سلام کریں, حالانکہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن چلو شرک نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو دعا کرائیں, ان کی یاد کریں, ان کا ذکر کریں, ان کی تعلیم پہ عمل کریں جو صحیح ہے. تو لیکن ان سے مانگنا, وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے, آپ نے بھی اسی اللہ سے مانگنا ہے, اس سے بچنا ہے. دوسری بات, اگر جنتی بننا ہے تو والدین کی کرنی ہے خدمت. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. شرک کو بیان کرنے کے بعد اگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان. والدین جیسے بھی ہیں آپ نے ان کی غلطیاں نہیں نکالنی, وہ جیسے ہیں پیار سے محبت سے انہیں اگر غلطی ہے تو سمجھانی ہے, اگر سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے, نہ سمجھے تو بحث نہیں کرنی, بس ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ کرنا ہے اچھا سلوک. جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں نا تو وہ بات کچھ جلدی سمجھ نہیں آتی, تو آپ نے اس پہ غصے نہیں ہونا, ٹھیک ہے. غصہ آ جاتا ہے فطری بات, لیکن آپ نے سوچنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان سے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ان کے ساتھ نیکی کرنی, نیکی کا حکم ہے. تو یہ دیکھیں کتنا اہم ہے کہ شرک کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. والدین جیسے بھی ہیں آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اگر ان میں کوئی غلط عادت ہے تو آپ نے پیار محبت سے, طریقے سے, انداز کے ساتھ ان کو منع کرنا ہے. اگر باز آ جائیں تو ٹھیک ہے, نہ آئیں تو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے. ان کے ساتھ بدتمیزی گستاخی کر کے خود کو عذاب میں نہیں ڈالنا, خود کو اللہ کا مجرم نہیں بنانا. ہاں اگر وہ گناہ میں مبتلا ہیں تو وہ آخرت میں بھگت لیں گے, لیکن اگر تم ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے, بے شک تم اچھے ہو, تو یہ والی تمہاری برائی لکھی جائے گی. وذی القربہ, اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آج ہم کیا کرتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کو نہیں ہم سمجھتے,
کوئی مانگنے والا آ جائے نا جس کا آتا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو ہو سکتا ہے کہ ہم آٹا لا کے دیں، پیسے دیں، پتہ نہیں کیا کیا کریں، اس کا آتا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہم سایہ ہو سکتا ہے وہ 2 دن ان کے گھر میں چولہا نہ جلا ہو، ہمیں فکر ہی نہیں۔ جہاں کوئی ماموں کا بیٹا، کوئی چاچو، کوئی ہوتا ہے نا، ایک بھائی امیر ہوتا ہے، ایک غریب ہوتا ہے ایسے بھی، ان کا خیال رکھے۔ اگر زکوٰۃ دینی ہے تو سب سے پہلے اپنے چاچے کو دے، اپنے مامے کو دے، پھپھی کو دے، ماسی کو دے، اپنے قریبیوں کو دیکھے اور ان کو بتائے نا یہ زکوٰۃ ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے بندے کو خود کہ ان کو ضرورت ہے، یہ مستحق ہے، تو وہ ان کو بتائے نا۔ خبردار اگر اس نے بتایا تو اس کی نیکی گناہ میں بدلے گی۔ بعض لوگ بتا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہے زکوٰۃ ہی لینی ہے تو لے لیں، وہ ہن بیچارہ کی کرے۔ اپنوں کو نہیں بتانا، جس کا تجھے نہیں پتا کوئی غیر ہے، پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی، آپ کہہ سکتے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی، کوئی غیر ہے، تو آپ پھر اس کو مجھ سے بھی نہ پوچھیں تو بہتر ہے۔ اگر پوچھ لیں تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی چلو بتا دو کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، لینے ہیں تو لے لو، لیکن اپنوں کو ہرگز نہیں۔ آپ جانتے ہیں ان کو، آپ بتائے بغیر خاموشی سے ان کو دے دیں، نہ کسی سے ذکر کریں اور بار بار نہ کسی کو بتائیں، نہ ان کو ہی بتائیں میں نے تمہیں دیا تھا۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ زکوٰۃ صرف اصل اور نسل کو نہیں لگتی، اصل یعنی ماں باپ اور نسل یعنی بیوی بچے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کی حفاظت، ان کی جو سارا کچھ خرچہ ہے وہ آپ کا فرض ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بھائی کو دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، باقی رشتہ دار دور کے سارے سب کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، صرف اصل اور نسل یعنی والدین اور بیوی بچے، ان کی کفالت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو زکوٰۃ نہیں دینی کہ اپنی جیب جو کٹ کے بیوی کی جیب چھپا رہے، وہ نہیں زکوٰۃ۔ ہاں بھائی کو زکوٰۃ، دیکھیں بھائی جو ہے وہ ان کا تو چولہا سارا کچھ الگ ہوتا ہے۔ ہاں اگر اکٹھے ہیں، ایک ہی ان کا خزانہ ہے تو پھر نہیں سے دے گا، پھر تو دوسرے کو دے گا۔ ہاں اگر الگ ہے، اس کا آمدنی الگ ہے، اس کی الگ ہے، تو پھر اسے دے سکتے اگر وہ غریب ہے۔ اگر وہ بھی آپ کی طرح خوشحال ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے اس کو، تو اس کو نہیں پھر آپ دیں گے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بھائی دوسرے کو زکوٰۃ دے دے تو دوسرا اس کو دے دے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب بڑے بڑے لوگ طریقے نکالتے ہیں، لوگ بڑے بڑے طریقے نکالتے ہیں، تو مال دینا نا ہاتھ سے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو، اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے 2.5 لاکھ۔ اب کروڑ ہمارے گاؤں میں بھی بڑے لوگوں کے پاس ہے، وہ جب سوچتے ہیں 2.5 لاکھ دوں گا میں، وہ 2.5 لاکھ انہیں کبھی 2.5 روپیے نہیں کہہ دیتے۔ وہ پھر آتا یار کوئی طریقہ کرے، وہ پھر بھرا نوں فون کرتا ہے زکوٰۃ تیری کنی بنتی ہے، وہ کہتا میری بھی 2.5 لاکھ بن، وہ آتا تو مینوں دے تو میں تینوں دیا۔ قرآن چ لکھا بھرا دے سکتے ہیں، اے دھوکھا دینا اللہ نے، اے بڑا بڑا دھوکھا دیندی دنیا، لیکن اللہ نو دھوکھا دینا کوئی دیتا جا سکتا ہے؟ ہن اسلام چ حدیثاں چ لکھیا ہے کہ قبر پکی بنانا جائز نہیں، تے سارے پکی بناندے اور پھر انہوں ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں۔ کہیں تو چلو وہ نے جڑے برائی تے ڈٹتے نہیں، وہ اتنے پیچھے آئی ہے نا آیت کہ برائی ایک بھی تسی برائی کرو تو پھر وہ ڈٹے رہو، وہ ہوئے دوست ہی، تے جڑا برائی کر لے تو پھر آکھے یار غلطی ہو گئی، وہ آہو ہے تے غلطی ہے، وہ نہیں، وہ گھٹ گناہ چاہے گا۔ تے جڑا آگوں آ کے نہیں پکی ہے تو کی ہوندا ہے، ایک نے پکی بنا یار کی کریے انجے ہوئے، وہ چلو بچ گیا تھوڑا جہا، تے جڑا آ کے پکی تو اگ کتے لیے بنانی چاہیے، کی ہوندا ہے یہ وے وہ وے، انہیں تو پھر اگوں اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر دیتی نا، مخالفت کر دیتی۔ تے کون کر رہا ہے؟ عالم کر رہے ہیں، عام بندے
ਜਿੰਨੇ ਦਰਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੱਕੀ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਰੱਖ ਛੜੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿ ਕਬਰ ਤੇ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕਬਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸਭ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਬੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿ ਕਬਰ ਤੇ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਬਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਠੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੀ ਰਖਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ? ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਪੀਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਚੰਦ ਇੱਕ। ਤੇ 1,24,000 ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ, ਖਾਲੀਆਂ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਉ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਟੋਇਆ ਕੇ ਕੱਢੇ, ਤੇ ਉਹ ਨੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਟੁੱਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਗੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੱਕਾ ਬੰਨਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਏ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖਲੋਂਦਾ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਸਮ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਆ ਹੈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕਿ ਕਬਰ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਚਿਪਸਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੌਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਗੱਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਖਰੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਖਰੀਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਉਮਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।